میرے خیال میں تو حسن کم ہو گیا جب سے آف سائڈ ختم ہوا ہے ایک قسم کا. وہ ساری ڈربلنگ والی گیم اب تو ہے کہ کسی طرح بس ڈی تک پہنچاؤ اور وہاں سے ہٹ مار کے تو پینلٹی کارنر لے لو. دیکھیے آپ دونوں کے بڑے ویلڈ کویسچنز ہیں اور میرے خیال میں جو پوری دنیا کی جو ایک ریسرچ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. دیکھیں ہاکی پرانے دور میں ایک آرٹ پہ رلائی کرتی تھی کہ آرٹسٹ کے اوپر تھی کہ آپ کا ایک مین آف کرائسس تھا واڑے وقت میں گول کر کے ٹیم کو لے جاتا تھا. آج یہ نہیں ہے. آج ہاکی بہت سائنٹیفک ہو چکی ہے, ڈائنامکس چینج ہو چکے ہوئے ہیں. اب ہاکی ساری جو ٹیکنالوجی بیسڈ اس میں ڈیولپمنٹ ہے. آپ کہیں نا جی کہ فل بدی یا میں کھلا کے تو ٹیم ٹھیک کر لوں گا, دس از ناٹ پاسبل. آپ کے پاس ایک ایک پلیئر کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے کہ ایک سال پہلے اس کی فٹنس لیول کیا تھا, اس کا اسکل لیول کیا تھا, اور یہ آنے والے 3 ماہ میں اس کا کیا ہونا چاہیے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آیا. ہم نے اس کو فالو نہیں کیا, ہم ٹیکنالوجی کی طرف یا سائنٹیفک اپروچ کی طرف گئے ہی نہیں ہیں. تو ابھی چند سالوں میں, ابھی 2-3 سالوں میں کوشش ہوئی ہے کہ جی ہاکی کو بھی ہم جس طرح انٹرنیشنل باقی جو ٹاپ نیشنز ہیں وہ لے کے چل رہی ہیں, ہم بھی اس طرح لے کے چلیں. پھر آپ دیکھیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اگر آپ ٹیکنالوجی لے بھی آتے تو چلائے گا کون. تو ہم نے پلیئرس کے ساتھ جو کوچز تھے ان کو بھی ڈیولپ نہیں کیا. ہمارے پاکستان میں صرف اس کا 4 میں سمجھتا ہوں کوچز ہیں جو FI سے کوالیفائی ہیں. تو اگر آپ نے نیشنل سپورٹ ہے, اگر اس میں آپ کے پاس 100 سے 200 انٹرنیشنل لیول کے کوچز نہیں ہیں تو آپ ٹاپ ٹیمز کے ساتھ فائٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. جیسا کہ اسود نے بھی ذکر کیا کہ لکیلی پرائم منسٹر آف پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے جو ایک ڈیسیژن تھا وہ بڑا اچھا ڈیسیژن لیا, اور اس کے ساتھ ہی ایک کمیٹی جو محی الدین احمد وانی صاحب کی سرپرستی میں پاکستان ہاکی فیڈریشن میں انہوں نے ڈپیوٹ کیا. میں سمجھتا ہوں دے آر ویری ویژنری پیپل, اور انہوں نے آتے ہی گیپس کو آئیڈینٹیفائی کیا. وہ جیتنے کی طرف نہیں گئے, ٹھیک ہے پرفارمنس از ون ایلیمنٹ, بٹ سسٹینیبل ماڈل از مور امپورٹنٹ دین شارٹ ٹرم پلانس. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے ہمیں اپنی سارے اسٹریٹجک پلانس سکھائے ہیں, اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگر تھوڑا سا انہوں نے 2 سے 3 سال اس پہ ورک کیا تو ہمارے پاس پول آف پلیئرز, ہمارے پاس انفراسٹرکچر, ہمارے پاس ٹیمیں آنا شروع ہو جائیں گی. پاکستان ٹیم ہر جگہ جانا شروع ہو جائے گی, اچھے ہوٹلز میں رہے گی, اچھا کھانا ہوگا. تو مجھے اس کی بڑی امید ہے ان لوگوں سے. اچھا صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسکول لیول کے اندر جو ہے ہاکی کو بڑھانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, جگہ جگہ مسئلہ ہے. اب اسکولوں کا تو یہ مسئلہ, ہم ایجوکیشن بھی کور کرتے ہیں شو کے اوپر, ہم دونوں کی ایک مشترکہ تنقید ہوتی ہے ہر وقت کہ اسکول جو ہے گھروں کے اندر بننا شروع ہو گئے ہیں. ایک صرف وہاں پہ گراؤنڈ ہے, اب اس گراؤنڈ کے اندر فٹ بال بھی کھیلنی ہے, کرکٹ بھی کھیلنی ہے, اب ہاکی اس کے اندر شاید انٹروڈیوس نہیں ہوتی. اور اگین جیسے میں نے کہا ٹرف جو ہے اب وہ انٹرنیشنلی مانی جاتی ہے, جو پچ ہوتی ہے بیسکلی وہاں پہ ہاکی کھیلی جائے گی. تو ایک تو سوال یہ کہ پنجاب سپورٹس جو بورڈ ہے ان کے پاس کتنی ایسی جگہیں ہیں جن کے اوپر ٹرف لگا ہوا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا, اسکولوں کو تو بھی چھوڑ دیں. پنجاب کی گورنمنٹ بڑا اچھا ان کا ایک انیشیٹو تھا. خواجہ صاحب ممبر تھے اس کمیٹی کے, حنیف عباسی صاحب چیئرمین تھے. انہوں نے پنجاب کے ہر ضلع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں ٹرف لگوائی. پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں کہ ہر جگہ آسٹرو ٹرف موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا دور ہے, دیہات میں ہے, کسی شہر سے باہر ہے, اس لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو باقی جو ہے وہ پنجاب سپورٹس بورڈ بھی بڑا تعاون کرتا ہے ہاکی کے ساتھ. یہ جو لاہور کے گراؤنڈز ہیں وہ سپورٹس بورڈ کے انڈر ہیں, انہوں نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ اکیڈمیز کو دیا ہوا ہے جہاں سے پلیئرز پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو اسی طرح ہی سب مل کر چلیں گے تو پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کرے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.